سبسکرائب کیجیے جنات کی دنیا اور دبائیے گھنٹی کا نشان تاکہ پہنچتی رہیں آپ تک جنات و عملیات کی معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جنات کے بارے میں مختلف انداز سے ہم سنتے ہیں۔ جنات کی دنیا میں اگر ابھی تک آپ نے جنات کی دنیا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبائیں۔ ابن سعد نے جعد بن قیس مرادی سے روایت کی ہے کہ ہم 4 آدمی حج کا ارادہ کر کے اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ یمن کے ایک جنگل میں ہم لوگ چل رہے تھے کہ اچانک اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ ہم نے ان اشعار کو غور سے سنا تو ان کا مضمون یہ تھا کہ اے سوارو، جب تم لوگ زمزم اور حتیم پر پہنچو تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارا سلام عرض کرو، جن کو اللہ تعالی نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فرمان بردار ہیں، کیونکہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ یقیناً یہ یمن کے جنگل میں رہنے والے جنوں کی آواز تھی۔ الکلام المبین صفحہ 93 بحوالہ ابن سعد۔ تو محترم ناظرین، اس میں 2 باتیں معلوم ہوئی، اور اسلام کے ابتدائی دور کا یہ واقعہ ہے۔ ایک تو جنات مسلمان تھے، اور یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، البتہ کافر زیادہ ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی، اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیک بننے، نیکیاں پھیلانے، گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات کے بارے میں جو ہمیں صرف ایک ڈراؤنی کیفیت ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جو ہی جن کا نام آتا ہے، جن کا تذکرہ آتا ہے، یا اندھیرے میں جن محسوس ہوتا ہے یا تنہائی میں جن محسوس ہوتا ہے تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ جیسے یہ جنات تھے، اب یہ جنگل میں بھی تھے اور رات کا اندھیرا بھی تھا، لیکن یہ جنات ڈرانے کے لیے اپنی آواز نہیں سنا رہے تھے، بلکہ آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنی آواز سنا رہے تھے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر، ہم میں سے کسی کا اپنا جو ذاتی گھر ہوتا ہے جس میں وہ سال ہر سال رہا ہوتا ہے، وہ بند ہوتا ہے۔ جب وہ کھولتا ہے پہلی رات یا دوسری رات، اگر وہ اکیلا سویا ہو تو یا تو مختلف آوازیں آتی ہیں، یا برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں سنتا ہے، یا دروازے بجنے کی سنتا ہے۔ اب ہم ڈر جاتے ہیں، اوہو یہ تو جنات ہمیں ڈرا رہے ہیں، جنات ہیں۔ تو محترم ناظرین، ضروری نہیں کہ جنات کی آواز سنیں تو وہ دشمنی کے لیے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں رہنے والے جنات ہمارے ساتھ، ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے اس روایت میں ہم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان جنات نے سنا تھا۔ اب 650-700 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا، اور اب اسلام قبول بھی کیا تھا اور ان لوگوں کو دعوت بھی دے رہے تھے۔ اب جنات نے کئی نسلوں تک ہمارے بڑوں کو دیکھا ہوتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ جب ہم سفر سے آتے ہیں تو جس طرح انسان کسی کے سفر سے آنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور گھر میں کچھ ہلچل بڑھ جاتی ہے، صفائی ہوتی ہے یا برتن ٹکراتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی تیاری ہوتی ہے، تو اسی طرح جنات بھی اگر ہم سفر سے واپس آئیں اکیلے گھر میں، تو خالی گھر میں، تو پھر وہ کوئی ہلچل کرتے ہیں، ہمارے آنے سے خوشی کرتے ہیں۔ اگر وہ آواز ہم تک پہنچے تو ہم ڈر جاتے ہیں، اور یہ وہی ڈر ہے جو بچپن میں ہماری ماؤں نے، ہمارے بڑوں نے جنات کے حوالے سے بھوکل کے ہمارے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ ایک تو بڑے اپنے بچوں کو جنات سے نہ ڈرائیں، بہو سے نہ ڈرائیں، بلا سے نہ ڈرائیں، کیونکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کے ذہن میں یہ تصور تک نہ ہو، اور ہم خود بھی نہ ڈریں جب تک وہ ہمیں ایذا نہ دیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کوئی تکلیف دے رہے ہیں، ایذا کے پیچھے لگ گئے، تو فوراً اول آخر درود پاک کے ساتھ 1 بار آیت الکرسی، 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو پونکے پورے جسم پر پھیر دیں، تو کوئی جن ہمارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یا پھر ہم آذان دیں، سرکش جنات 36 میل تک بھاگ جائیں گے۔ یا پھر 7 بار آیت الکرسی، 7 بار قل یا ایھا الکافرون، 21 بار اخلاص، 7 بار فلق، 7 بار ناس، اول آخر درود پاک دونوں ہاتھوں پہ پڑھ کر پونک مار کے پورے جسم میں پھیر دیں، بھلے لاکھوں جنات ہوں یا کروڑوں۔ جب تک ہم خود نہ ڈریں کوئی جن ہمارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یا یہ نہ کر سکے، پورے سورہ بقرہ 2.5 پارہ کی صورت، اس میں کوئی ایک آیت ہم پڑھ لیں، جنات بھاگ جائیں گے۔ تو جب اتنی ساری ہمارے ساتھ حفاظتیں ہوں پھر بھی ہم ڈریں
تو یہ ڈر ہی کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ڈر ہی کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، ورنہ جنات ہر جن نقصان دہ نہیں، ہر جن شریر بھی نہیں، ہر جن کافر بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پچھلے دنوں میں لاہوت میں ایسے وقت میں گیا تھا جس وقت وہاں جانے پر پابندی ہوتی ہے، اور وہاں غاروں سے، پہاڑوں سے، مختلف مقامات سے جنات باہر نکل آتے ہیں، اور میں مغرب کے بعد وہاں گیا تھا، اور وہ جنات آپ ویڈیو میں محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مغرب سے پہلے کی ویڈیو ہے اس میں کوئی اس طرح کا دھواں وغیرہ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن جو مغرب جو اندھیرا ہو رہا تھا، جو ٹائم بڑھ رہا تھا، تو اندھیرا اور جنات کا اثر بالکل واضح دھوئیں کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو آپ محسوس کر لیں گے۔ تو میں ایسے وقت میں ایسے مقام میں گیا تھا جہاں جانے پر پابندی ہے، جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ جنات نے پہلے وہ جو 2 قبریں ہیں ان لوگوں کو جنات نے مارا ہے، اور حقیقت میں جنات نے مارا ہے، لیکن جب ڈر بھی نہ ہو، حفاظت بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ اور توکل ہو، اللہ پر توکل ہو، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان پر نظر ہو، اپنی حفاظت کے اوراد ہوں، تو انشاءاللہ جب ایسے باری مقامات میں کسی کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ بھی اگر اپنی حفاظت کے اوراد پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم بیمار ہو جاتے ہیں جنات دیکھ کے یا سن کے، یہ صرف اور صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔